عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکاة و زکاة الجسد الصوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دیکھنے والوں، آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ میں نے بیان فرمائی، اس حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو روزہ ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس سے وہ شے پاک ہوتی ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے جس سے جسم بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور اس کی وجہ سے جسم بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء زکاۃ، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، و زکاۃ الجسد الصوم، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کا معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی ادائیگی سے زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو بھی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، اس کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، بہت سی بیماریوں سے جسم جو ہے وہ روزے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ فاسد مادے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ میدہ جس پر جسمانی صحت کا بہت دار و مدار ہوتا ہے، میدے پر کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ تمام طبی ماہرین کی تحقیق ملتی ہے، تحقیق یہی ہے، پھر روزہ ایمان کو قوت دیتا ہے۔ روزہ ایمان کو قوت دیتا ہے، اس سے باطن صاف ہو جاتا ہے، اندر یہ چیز صاف ہو جاتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ لیکن روزہ رکھنے سے جسم بظاہر ضعیف ہو جاتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ مومن نے اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جسم کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ دوستو، آج کے جو درس میں آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ جسم کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ روزہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔